إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون۔ حضرات محترم، گزشتہ آیات میں ہم یہ بات پڑھ کے آئے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اپنی وحدانیت اور عیسائی جو عقیدہ رکھتے تھے سیدہ مریم اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق اس کا دلائل کے ساتھ رد کیا۔ جب بہت سے دلائل دینے کے باوجود ان کی بات سمجھ میں نہ آئی، سمجھ میں تو آئی لیکن ضد اور عناد کی وجہ سے انہوں نے قبول نہ کیا، تو پھر اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دعوت مباہلہ دی کہ آؤ ہم دونوں مل کے اپنے اپنے خاندان کے لوگ لاتے ہیں اور پھر دونوں اللہ سے دعا کرتے ہیں انتہائی عاجزی کے ساتھ، فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، اس پہ اللہ کی لعنت ہو جو جھوٹا ہے یا جھوٹ بولتا ہے یا جھوٹ پہ اڑا ہوا ہے۔ انہوں نے دعوت مبالغہ کو بھی قبول نہ کیا، جزیہ دینا یعنی ٹیکس دینا قبول کر لیا کہ ہم رہیں گے عیسائی ہی لیکن آپ کو جزیہ دے دیں گے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دعوت دی کہ چلو لڑنے بھڑنے میں فائدہ کوئی نہیں، تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، ہم ان کلمات کے اوپر اتفاق کر لیں جو ہمارے اور تمہارے درمیان کامن ہیں۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ انہوں نے اپنا عقیدہ جو بنایا ہوا تھا وہ یہ نہیں تھا، لیکن ان کی کتابوں میں آج بھی اللہ کی وحدانیت کے متعلق لکھا ہوا ہے۔ اللہ کے ساتھ شرک کرنا سب سے بڑا گناہ لکھا ہوا ہے، تورات کے اندر بھی اور انجیل کے اندر بھی، اور یہ واضح طور پہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنی۔ حرام و حلال کا اختیار صرف اللہ کی ذات کو ہے اور کسی کو نہیں، لیکن وہ سب کچھ اس کے برعکس کرتے تھے، اللہ کے ساتھ شریک بنائے ہوئے تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے، یہود عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے، نعوذ باللہ، اور حرام اور حلال کا اختیار اپنے مولویوں اور مفتیوں کو دیا ہوا تھا۔ جو مولوی کہتا اسے مان لیتے یہ حلال ہے، جو مولوی کہتا حرام اسے حرام مان لیتے۔ تو یہ دراصل ان کو اپنا رب تسلیم کرنا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قل، اللہ نے فرمایا اے میرے پاک پیغمبر فرما دیجئے، یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، تعالوا آؤ، الی کلمۃ، اس کلمے کی طرف، سواء جو برابر ہے، بیننا و بینکم، ہمارے اور تمہارے درمیان۔ وہ کیا ہے؟ 3 باتیں۔ پہلی بات، اللہ نعبد الا اللہ، عبادت صرف اللہ کی کرنی ہے۔ دوسری بات، ولا نشرک بہ شیئا، اللہ کے ساتھ کبھی کسی کو شریک نہیں بنانا، نہ اللہ کی کوئی بیوی ہے نہ اللہ کا کوئی بیٹا ہے، نہ اللہ رب العزت نے کسی کو جنا ہے نہ اللہ کو کسی نے جنا ہے،
ولا نشرک بہ شیئا. تیسری بات ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، کہ بعض کو اللہ کے علاوہ رب نہیں سمجھنا. اللہ رب العزت نے سورۃ توبہ کے اندر یہ بات کہی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ایک نئے مسلمان ہوئے تھے. عدی بن حاتم تائی کا بیٹا. یہ اسلام لانے سے پہلے عیسائی عالم دین تھے. تو اللہ جب یہ آیت اتری کہ تم اپنے مولویوں اور صوفیوں کو رب نہ بناؤ، عدی بن حاتم رسول اللہ سے عرض کرنے لگے صلی اللہ علیہ وسلم کہ یا رسول اللہ، ہم اپنے مولویوں کو رب تو نہیں کہتے. آپ نے فرمایا تمہارا مولوی جس چیز کو حلال کہے حلال سمجھتے ہو، جس کو حرام کہے حرام سمجھتے ہو. کبھی سوچا ہے کہ اللہ کا حکم ہے یا نہیں ہے؟ کیا اللہ کے رسول نے یہ بات کہی ہے یا نہیں ہے؟ کہنے لگے ہاں یہ تو ہے. تو آپ نے فرمایا یہ ان کو رب سمجھنا ہی ہے. حلال اور حرام کا اختیار تو صرف اللہ کے پاس ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ارشاد ہے، جس چیز کو اللہ نے حرام کیا ہے ساری دنیا کے مفتی بھی فتویٰ دے دیں کہ یہ حلال ہے، نہیں حلال ہو سکتا. اگر اللہ نے کسی چیز کو حلال کیا ہے، سارے دنیا کے مفتی بھی مل جائیں، وہ کہیں کہ یہ حلال نہیں ہے، تو وہ حلال ہی ہے جسے اللہ نے حلال کیا ہے. تو کہا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ. یہ تین کام جو کامن ہے ہمارے درمیان، ان میں اتفاق کر لیں. فَإِن تَوَلَّوْا، اگر وہ اس بات کو بھی قبول نہ کریں، روگردانی کر لیں، فَقُولُوا، اے میرے پاک پیغمبر پھر تم کہہ دو، فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، پھر تم گواہ رہنا میں تو اپنے رب کا فرما بردار ہوں. میرے رب نے مجھے صرف اپنی عبادت کا حکم دیا ہے، اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کروں گا. میرے رب نے اپنی ذات کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانے کا حکم دیا ہے، میں کبھی کسی کو شریک نہیں بناؤں گا. میرے رب نے بعض کو رب کہنے سے منع کیا، میں نہیں کسی کو کہوں گا، یا کسی کی حرام و حلال کو نہیں تصور کروں گا. جو اللہ اور اس کے رسول کہیں گے وہی مانوں. پھر فرمایا یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لم تحاجون فی ابراہیم، تم ابراہیم کے معاملے میں کیوں جھگڑتے ہو؟ وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعد، حالانکہ تورات اور انجیل تو اس کے بہت بعد اتری ہے. ابراہیم علیہ السلام کے ہزاروں سال بعد تورات اتری، پھر تورات کے 1000 سال بعد انجیل اتری. لیکن وہ کہتے تھے کہ عیسائی کہتے تھے کہ ابراہیم عیسائی ہیں، یہودی کہتے کہ ابراہیم یہودی ہے. جبکہ یہودیت شروع ہوئی تھی یعقوب کے بیٹے یہودا سے، ان کی اولاد نے اپنے آپ کو یہودی کہلایا. اب یہودا کی اولاد جب ہوئی تھی اس وقت تو سیدنا ابراہیم دنیا سے تشریف لے گئے تھے، تو یہودی کیسے ہو گئے؟ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا اہل الکتاب لم تحاجون فی ابراہیم، اے اہل کتاب کیوں جھگڑا کرتے ہو، لما کیوں جھگڑا کرتے ہو ابراہیم علیہ السلام کے معاملے میں. وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعد، جبکہ تورات اور انجیل تو اس کے بعد نازل ہوئی. پھر اللہ کہتے ہیں افلا تعقلون، عقل کیوں نہیں کرتے؟ ہا انتم ہؤلاء حاججتم فیما لکم بہ علم، ہا انتم ہؤلاء، تم ایک ایسے لوگ ہو جو جھگڑتے ہو اس چیز کے معاملے میں جس کا علم ہے تمہیں. یعنی تورات اور انجیل میں یہ ساری باتیں وضاحت کے ساتھ لکھی ہوئی ہیں، اس کے باوجود تم جھگڑتے ہو. اور اس کے علاوہ فَلِمَ تُحَاجُونَ فِي مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ، کچھ ایسی باتیں ہیں جن کا تمہیں علم ہی نہیں، اس معاملے میں جھگڑنے کا کیا مطلب؟ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اللہ جانتے ہیں اور تم نہیں جانتے. پھر اللہ اس بات کا رد کر رہے ہیں کہ ابراہیم نہ عیسائی تھے نہ یہودی،
اگلی آیات میں اس کا تذکرہ کیا ہے. اللہ نے زندگی اور توفیق دی تو انشاءاللہ آپ کے سامنے عرض کروں گا. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ.